ایک امیر زادے نے 6 افراد جو ہیں گاڑی تلے رون دیے ہیں. ہم نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایگزیکٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس نے تو وہاں پہ بھی ایکسیڈ کیا ہوا تھا. وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو پردے میں ہیں؟ وہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ان کے والدین نے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی تعزیت کی؟ بہت بے شرم لوگ ہیں، بہت ہی جو ہمارے گئے ہیں وہ ہمیں تکلیف ہے. یہ امیر زادے اس طرح ریسنگ لگاتے ہیں اور انسان سب پتہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے پیاروں کو دفن کیا تو ہم ان کے ساتھ مر رہے ہیں. 3 نسلیں جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے اندر وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے. جانیں بھی ہماری گئی ہیں، 3 گھر ہمارے برباد ہوئے ہیں. ہاں جی. اور ذلیل بھی ہم بھی ہو رہے ہیں. کبھی کچہریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کبھی تھانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، سڑکوں کے ہمیں اوپر ہمیں رولا جا رہا ہے. اور وہ بے شرم اس کے والدین ایک مرتبہ بھی نہیں آئے کہ ہم تعزیت ہی کر لیں. وہ تو چھپے ہوئے ہیں. گھر ہی اجڑ گیا سارا. 3 خاندان اجڑ گئے سر جی. گھر نہیں اجڑ گیا، 3 خاندان اجڑ گئے. ناظرین، ایک بار پھر ایک امیر زادے نے ایک شریف خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ اپنی تیز رفتار گاڑی تلے رون دیے ہیں. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی. میں اس وقت موجود ہوں عبد الرحمان کے ساتھ. ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کے بہنوئی، ان کا جو ایک 2 بچے جو ہیں اور ان کی والدہ، وہ بیک مشت ایک ہی جگہ پر جاں بحق ہو گئے. بھائی، آپ جو تھے وہ پچھلی گاڑی میں تھے جس میں آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کلٹس میں؟ جی میں پچھلی گاڑی میں تھا، کلٹس میں تھا، اور میرے ساتھ میرے والد تھے. اگلی گاڑی میں میرے بھائی تھے، میرے بہنوئی تھے، ان کی 4 سالہ بیٹی تھی، اور میری والدہ تھی، میری بھابھی تھی، اور ان کا 4 ماہ کا بیٹا تھا. سب اس میں جو ہے وہ. آپ کے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ٹوٹل فیملی ممبرز جو تھے وہ آگے پیچھے جا رہے تھے. پچھلی جو گاڑی تھی کلٹس، اس کو آپ ڈرائیو کر رہے تھے؟ جی ایگزیکٹلی میں ڈرائیو. آپ کے ساتھ ساتھ کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ میرے ساتھ میرے والد تھے، جی. میری بڑی سسٹر تھی، اس کی بیٹی تھی، اور میری چھوٹی سسٹر تھی. تو آپ جب جا رہے تھے، آپ کے آگے تھی آپ کے والد صاحب کی گاڑی جو آپ کے بھائی ڈرائیو کر رہے تھے، 7 بہنوئی بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اس بچے کی جو 14 سال کی عمر ہے اس کے پاس ٹویوٹا برانڈ نیو گاڑی تھی، وہ کہتا جی کہ میں 110 کی سپیڈ پہ تھا اور میرے دونوں سائڈوں پہ بیریئر تھے اور میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں جناب وہ سیدھا ہی جاتا، میں لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ایگزیکٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ 110 کی سپیڈ نہیں تھی جس طرح سے اس نے ہٹ کیا. آئی تھنک سو کہ اس کی سپیڈ جو ہے 150 پلس تھی، 150 سے نیچے ہو ہی نہیں سکتی. اور آیا کہ وہ روڈ اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ 150 یا 160 یا 170 یا وہاں پہ میٹر جو ہے وہ فل کر رہا ہو. وہ تو ایک جو ہے وہ روڈ ہے سادہ سا، اور وہ وہاں پہ اس طرح موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس نے تو وہاں پہ بھی ایکسیڈ کیا ہوا تھا. اور ناظرین، بیریئر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بھلے سپیڈ میں تیز آ رہے ہیں، آپ اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ بیریئر ہے وہاں پہ رکنا ضروری ہے. اور وہ بیریئرز کو بھی نہیں دیکھ رہا، وہ آگے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ رہا. اچھا، وہ سیدھا آتا ہے فلی سپیڈ، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 140 150 ہوگا، وہ کہتا ہے جی میں 110 پہ ہوں اپروکسیمیٹلی، تو وہ سیدھا آگے ہٹ کرتا ہے. تو آپ پھر بھاگ کے آتے ہیں، آپ اس کو پکڑتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، اس طرح کی سچویشن میں میں نے اپنے گھر والوں کو ہی دیکھنا پہلے. میں نے ان کو پکڑا ہے اور ان کو دیکھا ہے، اور دین میں نے اس کو جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکالا ہے. اس کے تو وہ ہوں گے ایئر بیگز ہوں گے، کیونکہ وہ برانڈ نیو گاڑی تھی، اس کی لگژری گاڑی تھی، تو اس کو تو چھوٹے موٹے بھی نہیں آئی ہیں. ایئر بیگز تو سپیڈ میں ہوں لگے تو پھر کھلتے ہیں، کم سپیڈ میں تو ایئر بیگز نہیں کھلیں گے. تو یہاں سے وہ پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، 110 کی سپیڈ تھی، یہ تھا وہ تھا. آپ کے جو رشتہ دار تھے، بہت بڑا غم ہے، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. آپ کو ساری زندگی یہ غم رہنا ہی رہنا ہے، یہ خلا پور نہیں ہو سکتا. تو آپ کے جو وہ گھر والے تھے، والدہ تھیں، ایک بچے کے لیے ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا، پھر بڑا بھائی ہے، بہنوئی ہے، آپ کی وہ بہن ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم. تو سڈن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پہ کہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے؟ جی وہاں پہ ان کی کچھ کی سڈن ہی ہو گئی تھی، اور کچھ کو ہاسپٹلائز کرنے لگے تھے، اور رستے میں ہی ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی تھی. رحمان بھائی، اس میں ہوش و حواس تو رہتی نہیں ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پولیس کو کال کی ہوگی. پولیس آپ سے موقع پہ تعاون کیا انہوں نے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آپ کو خوار کر رہے ہیں، ڈاکٹ تک آپ کو نہیں دیا گیا پورا دن. جی ڈاکٹ انہوں نے کافی زیادہ لیٹ کیا،
اور اس کے بعد دین جب ہم ڈاکٹر کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. تو میری ایک ریکویسٹ یہ ہے, مین جو چیز ہے, ابھی تک جو ہوا جیسے ہوا وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے جی, لیکن ابھی تک جو وہ لڑکا ہے جس نے ہٹ کیا ہے وہاں تک کوئی کیوں نہیں پہنچا؟ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو پردے میں ہیں؟ ٹھیک ہے, سب ہمارے پاس تو آ گئے ہیں, پوچھ بھی لیا, سب کو پتہ بھی چل گیا, لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ تو جائیں. وہ ایسے کون سے پردے والے لوگ ہیں, اس کا ماں باپ کون ہے, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ جو گاڑی چلا رہا تھا وہ رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک اس چیز پہ کیوں نہیں جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا گیا؟ کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ میں نے میری سچویشن نہیں تھی نوٹ کرنے کی, لیکن ہم نے بھجن آپ کو نمبر یاد ہے اس گاڑی کا؟ آئی تھنک پکچرز کے اندر ہے, ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. کیا بھائی؟ AZD اور 308 ہے. تو آپ نے اس کو اپنی رپورٹ میں لکھوایا پولیس والوں کو؟ جی بالکل, گاڑی جو ہے وہ رپورٹ کے اندر وہ آ گئی بھی ہے بھائی. اچھا دیکھیں نا آپ اس سچویشن کو دیکھیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک دیکھیں نہ اس گاڑی کا پتہ چل سکا ہے وہ رجسٹرڈ ہے نہیں رجسٹرڈ ہے, اس کا والد کون سا ایسا شخص ہے کہ وہ پردے میں ہے, اور اس کے بعد اس کو کتنا جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے اس طریقے سے کہ تم نے آ کے اس طرح سے بیان دینا ہے. بڑا پیسفلی وہ آنسر کوشچن ہو رہا ہے وہاں پہ, اور وہ جواب دے رہا ہے اس جو ہے نا, جس طرح کوئی ٹیچر اس کو گائیڈ کرتا ہے اور اس طرح سے وہ بتا رہا آئی ہیڈ نو چوائس کہ مجھے کچھ نہیں پتا چلا اور میں نے مار دیا اور یہ سب کچھ ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں وہ ایکسپلین کر رہا ہے. تو کہاں پہ ہیں اس کے والدین؟ ان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ وہ یہ اس نے جو اچھا وہ اس ویڈیو میں یہ بھی کہتا ہے جی کہ مجھے پیرنٹس کی جانب سے, والد کی جانب سے منع کیا گیا, میں پھر بھی آ گیا, یعنی کہ اس کی ضد تھی. وہ اس کے جو ہے نا والد نے اس کو سمجھایا کہ تم نے یہ کہنا ہے, ہاں مجھے بیچ میں سے نکالنا ہے. چلیں بظاہر تو اس بچے کی غلطی ہے, اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی, اس نے اوور سپیڈ کی, اس کو الاؤ بھی نہیں ہے قانونی طور پہ بھی کہ وہ گاڑی چلائے. ان کے والدین نے بعد میں آپ کے ساتھ کوئی تعزیت کی, کوئی دکھ کا اظہار کیا کہ جناب بڑا دکھ ہوا؟ وہ بہت بے شرم لوگ ہیں, بہت ہی میں اب کوئی ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ جو ہمارے گئے ہیں وہ ہمیں تکلیف ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہو سکتی, لیکن وہ میں اب ان کو کیا کہوں. کوئی بھی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا, آپ کے سامنا ہی نہیں ہوا ابھی تک, آپ نے دیکھا ہی نہیں. کوئی نہیں ہے سر, آئی کوئی نہیں ہے, کوئی ویسے بے شرم لوگ ہیں, آئی نہیں ہے. جی 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 سر, جی سر, جی سر, جی جی. میں بیٹی کا عائشہ کا ماموں, کل میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہاں ہائی کورٹ کے لائرز کے پاس ہم مشاورت کے لیے گئے ہیں. جی جی. آپ کے چینل کے وساطے سے ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کہ یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ گورنمنٹ کھیل رہی ہے. 322 کا جو آئین ہے, آپ لائسنس والے بندے کو ایک دن نہیں رکھ سکتے جیل میں, اور جو نابالغ ہے یا لائسنس کے بغیر ہے وہ بیلیبل ہے. ہمارا تو آسانیہ ہو گیا. اس طرح پاکستان میں 24 کروڑ لوگ ہیں, روزانہ حادثات ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے آپ نے یہ قانون کس لیے بنایا؟ پارلیمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اتنے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ پروگرام ہوگا 2-4 دن کے بعد آئی گئی بات ہو جائے گی. خدا را پاکستان کے شہریوں کو یہ حق دیں کہ ان کی جان کی کوئی قیمت ہو. آپ اس قانون کو ڈیزالو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آپ قانون سازی چینج کرتے؟ 6 جانیں چلی گئی ہیں, بچہ باہر آ جائے گا. ہم مانتے ہیں اس نے ارادتاً قتل نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ جس کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ 2 بیریئر کے ساتھ میں نے 180 کی سپیڈ, دن رات ادھر تماشا ہوتا ہے. ساری انتظامیہ کو بتایا کہ یہ امیر زادے اس طرح ریسیں لگاتے ہیں اور انسان سب پتہ ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ تو مر رہے ہیں, ہم نے اپنے پیاروں کو دفن کیا تو ہم ان کے ساتھ مر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, تھانوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انتظامیہ کچھ ہماری سنے گی, کچھ نہیں سنے گی. 8-10 دن کے بعد آپ کا چینل اس بات پہ خاموش ہو جائے گا. اور ان کی نواسی اور ان کا جو دماد ہے وہ ایک ہی جگہ پر جاں بحق ہو گئے. ان کی تو دنیا ہی لٹ گئی ہیں. 3 نسلیں جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے اندر وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے. اور یہ جو امیر زادے ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتے. ایک انسان کا جو قتل کرتا ہے پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. یہاں تو ایک ہی گھر کے 6 افراد قتل کیے ہیں, اس نے تو پورے پاکستان کو ہی قتل کر دیا ہے. تو ابھی بھی ان کو بچے کی باڈی لینگویج دیکھیں, اس کو پتا ہے میرا والد مجھے پروٹیکٹ کر لے گا. ہاں جی, اٹ از سمپل. اسے پتا ہے کہ میرا والد مجھے پروٹیکٹ کر لے گا. اس کا مطلب ہے جو طاقتور ہے وہ یہ جنگل کا قانون ہے. سر میں نے سنا کہ آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے, آپ سے تعزیت کرنے تو کوئی آیا نہیں, افسوس کرنے تو آیا نہیں, آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہم تو یہ چند دنوں میں کبھی عدالتوں میں جا رہے ہیں, کبھی لائرز کے پاس جا رہے ہیں, تھانوں میں جا رہے ہیں, ہم تو رول رہے ہیں. اب یہ تنہا یہ بچہ رہ گیا, وارث رہ گیا.